الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم ان الواجب على كل تقدیر هو الاختصار على مورد الروایات۔ یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل صحابہ میں جتنی روایتیں بیان ہوئی ہیں لا تبع ما لیس عندک وہکذا روایت خاصہ، روایت حجاج، روایت خالد، کہتے ہیں کہ واجب یہاں پر یہ ہے کہ ہر علی کل تقدیر، ہر تقدیر کی بنا پر، یعنی ما نحن فی جو مسئلہ ہے من باع شیئا ثم ملک ثم اجاز، اس میں چاہے ہم صحت کے قائل ہو جائیں یا بطلان کے قائل ہو جائیں، علی کل تقدیر واجب کیا ہے؟ هو الاختصار علی مورد روایات، مورد روایات پر اکتفا کرنا پڑے گا، مورد روایات سے نہیں نکلنا ہوگا۔ اب مورد روایات کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک یا روایت خالد اور حجاج وغیرہ، وہاں پر مورد روایات کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہوا، یہ مورد روایات یہ ہے۔ یہاں سے شیخ اعظم انصاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیع اور شراء کو انجام دینا مالک بننے سے پہلے منجزاً بیع اور شراء کو انجام دینا یہ باطل ہے۔ بعد میں جو ہے مالک بنے، بعد میں اجازت دے دے، اس سے قطع نظر خود یہ معاملہ ہی باطل ہے۔ کون سا معاملہ؟ مالک بننے سے پہلے، تملک حاصل ہونے سے پہلے، علی نحو المواجبہ، علی نحو الالتزام والالزام، منجزاً وفعلاً عقد کو انجام دینا باطل ہے، یہ ہے مورد روایات۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اور یہ باطل ہے، علامہ نے بھی کہا کہ یہ باطل ہے، لا خلاف فی بطلانہ، مقصود یہی ہے۔ وَهُوَ مَا لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ، ایک وَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي، مشتری نے خرید لیا، غیر مترقب لإجازت المالک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غیر مترقب لإجازت المالک ولا لإجازت البائع، نہ اجازت مالک کی جو ہے ترقب انتظار ہے، نہ اجازت بائع اذا صار مالکا، خود مالک بننے کی صورت میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ علی نحو الالزام والالتزام، جس کے بعد ہم اجازت کے محتاج ہی نہیں ہیں، بس ختم۔ میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، مالک میں نہیں ہوں موبائل کا، کہتا ہوں جو ہے بعت و اشتریت علی نحو الالزام، یہ سب کچھ ہو گیا، بعد میں جا کے میں خرید کے لے کر آتا ہوں آپ کو دینے کے لیے، اور دینے کے بعد یا میں خود اجازت یا اصل مالک اصلی اجازت کا کوئی تصور ہی نہ ہو، یہ علی نحو الالزام مواجبہ کرنا یہ باطل ہے، یہ مورد روایات ہے۔ تو مورد روایات ہونے پر جو دلیل ہے، یہ نقطہ خارج سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عموماً معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے بارے میں یہ نہیں آئی ہے کہ انسان خود مالک نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کاروباری حضرات فرض کریں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہ بھئی جو ہے آپ اگر فلان ملک جا رہے ہیں تجارت کے لیے تو میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ چیز خریدوں گا فلان چیز، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، قیمت طے ہوتی ہے، باقی علی نحو الالزام، پھر بعد میں کوئی اختیاری حالت انشاء اخذ انشاء ترک والی بات ہی نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ میں لے کر آؤں گا چائنا سے اور یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں، نہیں، میں نے یہاں طے ہوتا ہے باقاعدہ الزام کہ بھئی میں خرید لاؤں گا اور آپ مجھ سے لوگ ہیں، اور قیمتیں بھی طے ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ باطل ہے، اس طرح نہ کرو، مالک بننے سے پہلے علی نحو الالزام نہ کرو، بلکہ اختیاری صورت رکھو، بھئی میں لے کر آ رہا ہوں مال، اس میں اگر کوئی پسند آ جائے تو لے لو، پسند نہ آئے تو نہ لے لے، یہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ علی نحو الالزام جو انجام دیا جاتا ہے، یہ یعنی علی نحو الالزام بین معنی کہ بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ مالک کی، نہ خود فضولی اگر مالک بن جائے نہ اس کی اجازت، کہہ رہے کہ یہ مورد روایات ہے، یہ باطل ہے، یہ لا بیع الا فی ملک ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامُ رحمہ اللہ فی التذکرہ، تذکرہ میں بھی علامہ نے یہ ذکر کیا ہے، نافیاً للخلاف فی فسادی، اس طرح کا معاملہ کہ فساد میں کوئی اختلاف نہیں کہا ہے، لا خلاف فی البطلان کہا ہے۔ خوب قال، فرمایا علامہ نے، لا یجوز ان یبیع عینا، یہ پہلے بھی علامہ کی عبارت 2-3 مرتبہ شاید اس کی طرف اشارہ آ چکا ہے، لا یجوز ان یبیع عینا، جائز نہیں ہے ایک عین کو بیچے انسان کہ لا یملکها، جس عین کو وہ ملکیت میں نہیں رکھتا ہے، اس کو بیچے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں۔ وَيَمْضِي لِيَشْتَرِيَهَا، بیچنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ جا رہا مارکیٹ تاکہ وہ عین خریدے، کیوں؟ وہ یسلمها، تاکہ اس کو تسلیم کرے، یعنی تسلیم کرنے کے لیے مارکیٹ جا رہا، معاملہ پہلے کر کے۔
خریدنے کے لیے، دوبارہ مالک بننے کے لیے مارکیٹ جا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَبِهِ قال الشافعی و احمد، شافعی نے بھی اس کے فساد کے بارے میں کہا ہے، احمد نے بھی فساد کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَّا نَعْلَمْ فِيهِ فِي الْفَسَاد خِلَافًا، اس طرح کا معاملہ مالک بننے سے پہلے علی نحو، اسی لیے امام نے پہلے یہ روایت آئی ہے لا تواجبه قبل ان تستوجبها او ان تشتریها، یہ روایتیں ساری گزر گئی ہیں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبع ما ليس عندك۔ ولی اشتمال، یا دوسری بات یہ کہ جو ہے اشتمال علی الغرر، یہ معاملہ غرر پر جو ہے کیا ہے مشتمل ہے۔ وہ کیسے؟ فإن صاحبها، ممکن ہے صاحب العین قد لا يبيعها، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی جو ہے میں بیچ رہا ہوں فلان موبائل، آپ لے لو، اور وہ قبول کرتا ہے علی نحو الالزام، کیا پتہ دکاندار آپ کو نہ دے دے، وہ فروخت ہی نہ کرے جس کے بارے میں آپ نے اس کو، لہٰذا یہاں پر غرر متحقق ہوتا ہے۔ فإن صاحبها قد لا يبيعها، بھلے تو وہ ہوا غیر مالک لہا، اور یہ خود بائے فضولی خود اس عین کا مالک نہیں ہے، ولا قادر علی تسلیمها، نہ تسلیم پر قدرت رکھ رہا ہے۔ خوب، تو لہٰذا یہ عین کو اس طرح سے خرید و فروخت کرنا اور بعد میں جا کر خود مالک بن جانا خرید کے ذریعے سے، خریدنے کے ذریعے سے، تاکہ میں مشتری کو دے سکوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اما لو اشترى موصوفا فی الذمہ، ہاں بھلے اگر یہ مشتری خریدے، لیکن خرید کس موصوفاً فی الذمہ، یعنی کلی فی الذمہ کے طور پر، یعنی مشتری کیا کہتا ہے اشتریت منک مثلا طعاما او ثوبا، کوئی کپڑا عیناً معین نہیں کیا ہے، فی الذمہ کیا ہے، تو سواء کان حالا، یہ نقدن ہو، یہ ابھی یہ شراء فضولی اس بائے سے، او مؤجلا، یا نسی کے طور پر ہو، فإنہ جائز اجماعا، تو کہتے ہیں کہ بیع کلی فی الذمہ درست ہے۔ بھلے وحکی عن المختلف، مختلف سے کیا حکایت کی گئی ہے؟ وحکی عن المختلف ایضا الاجماع، ہاں بھلے الاجماع علی المنع، یعنی اس طرح کا بیع، یعنی منجزاً بیع کو انجام دینا، بھلے یہ کیا ہے منع ہے، اس پر اجماع قائم ہے، یہ کہا گیا۔ خوب، خوب، تو خلاصۃ الکلام، جو ما فی الذمہ اگر مشتری خریدتا ہے بائع سے، بائع کے ذمے میں رکھتا ہے، بھلے وہ اب جو ہے یہ ما فی الذمہ والی بات، بیع کلی فی الذمہ والی بات جائز ہے عند الامامیہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خوب، وحکی عن المختلف ایضا الاجماع علی المنع، یعنی علی منع البیع المنجز، منجزا مالک بننے سے پہلے بیچنے کو، بیچنا باطل ہے، اس پر اجماع قائم ہے۔ خوب، اس کے بعد آ جائیں وَإِسْتِدْلَالُهُ بِالْغَرَرِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ ظَاهِرٌ بَلْ صَرِيحٌ فِي وُقُوعِ الاشتراء غیر مترقب لإجاز المجیز۔ یہاں سے شیخ آدم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے جو کہا ہے کہ جو ان روایات کا مورد کیا ہے کہ مالک بننے سے پہلے ہی منجزاً و فعلاً علی نحو الالزام والالتزام خرید و فروخت باطل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مطلب پر استدلال جو علامہ نے کیا ہے، کہ علامہ نے کیا فرمایا اشتمال علی الغرر، کہتے ہیں کہ یہ غرر کے ذریعے سے جو استدلال کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری دلیل کیا، ولا قادر لا تسلیم، یہاں تسلیم عین پر قدرت نہیں رکھ رہا ہے، یہ کیا ہے استدلال بالغرر کرنا، وہ عدم القدرت تسلیم ظاہر ہے بلکہ صریح ہے، کس چیز میں؟ فی وقوع الاشتراء، اشتراء کے واقع ہونے میں، غیر مترقب لإجازت مجیز، یعنی مالک بننے سے پہلے ہی یہ جو مشتری خرید رہا ہے بائع فضولی سے، وہ علی نحو الالزام والالتزام ہے، بعد میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں، وہی بس ختم معاملہ ہو گیا، جا کے مارکیٹ سے لے کر آؤ بس میرا مال، اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں صریح ہے یہ استدلال۔ کون سا استدلال؟ غرر کے ذریعے سے استدلال کرنا، اور عدم قدرت علی تسلیم کے ذریعے سے استدلال کرنا، جو میں نے کہا کہ مورد روایات ہے اس میں صریح ہے، اس میں واضح ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے۔ وہ کیسے بھئی؟ یہ مطلب محتاج ہے بیان کی طرف۔ وہ اس طرح سے کہ اگر میں بائع فضولی ہوں،
اور جو ہے زید مشتری اصیل ہے، میں اگر منجزن بے کو انجام دیتا ہوں مالک بننے سے پہلے، موبائل ابھی تک میرے پاس نہیں ہے، بس علی نحو الالزام والالتزام میں نے بے کو انجام دے دیا اور مشتری اصیل نے خرید لیا، تو کہتے ہیں کہ یہاں غرر ہے، یہاں غرر ہے۔ وہ کس طرح سے ممکن ہے بعد میں وہ نہ بیچے، مالک اصلی نہ بیچنے کی صورت میں یہ دھوکے میں پڑ جائے گا، بھئی یہ علی نحو الالزام معاملہ ہو گیا تھا، اب جو ہے وہ مالک اصلی مارکیٹ سے جو ہے یہ موبائل نہیں لے کر آیا، مالک اصلی نے نہیں بیچا وہ جس کے بارے میں اتفاق ہوا تھا، تو یہاں غرر ہوگا۔ لیکن اگر بے کو معلق کریں، منجز نہ کریں، معلق کریں اجازت پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہاں غرر پیدا نہیں ہوگا، بھائی میں نے معلق کر کے بیچا ہے، میں نے الزام تو نہیں کہتا ہے کہ آپ دھوکے میں پڑ جاؤ گے، بھائی معلقاً علی الاجازہ، علی اجازت المالک او علی اجازت الفضول بعد ان صار مالکا، اس طریقے سے میں نے فروخت کیا ہے۔ اسی طرح تسلیم علی القدرت میں تسلیم علی القدرت نہیں رکھتا ہے، کس بنا پر؟ منجزن، جب وہ فروخت کر رہا ہو تب تسلیم علی القدرت نہیں ہے، اما معلق کرے کہ بھئی جب مال ملے گا تو پھر جو ہے وہاں پر معلق کی صورت میں کیا ہے، تسلیم علی القدرت ہے، اس لیے کہ معلقاً بعد میں جو ہے پھر دھوکہ نہیں ہو جائے گا اس کے لیے، اگر قدرت اگر آ گئی تو پھر جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی وہاں پر بھلے دینے میں۔ خوب یہ استدلال اس طرح سے کرنا منجزن معاملہ کرنے کی صورت میں قدرت علی التسلیم نہیں رکھ رہا ہے، اما معلقاً اگر معاملے کو انجام دے دے تو قدرت علی التسلیم رکھتا ہے۔ خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تسلیم المبيع وتسلیمه، تحصیل المبيع وتسلیمه، بلکہ مترقب لاجازت المجیز واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ کس طرح واقع ہوا ہے یہ معاملہ، على وجه يلزم على البائع، بائع فضولی پر لازم ہے کیا، بعد البيع، اس مشتری اصیل کو فروخت کرنے کے بعد کیا لازم ہے، تحصیل المبيع، وہ تسلیم ہو اور اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس بنا پر یہ معاملہ انجام پایا ہے۔ خوب یہ منہی عن ہے، یہ باطل ہے، لہٰذا قدرت علی التسلیم کی جو بات اور غرر کی بات کب آتی ہے، عدم القدرت علی التسلیم اور غرر کی بات منجزن، بھلے منجزن معاملے کو انجام دے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ استدلال صریح اور واضح ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ مورد روایات کیا ہے، لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع منجزا وفعلیا بل قبل ان تکون مالکا، یہ مراد ہے۔ خوب فحین اذن، بلے جب ایسا ہے کہ فحین اذن جب مقصود روایت کہ منجزن معاملہ نہیں کرو، تو ایسی صورت میں کچھ فروعات، فقی فروعات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، لو تبایع، مبایعت بلے خرید و فروخت کیا، معاملہ کیا، علی ان یکون العقد موقوفا علی الاجازہ، اس چیز کے ساتھ کہ جو ہے عقد موقوف ہو اجازت پر، فاتفقت الاجازت من المالک، اب یہ اجازت مالک کی طرف سے، او من البائع بعد تملکی، یا خود بائع فضولی ہی مالک بننے کے بعد اجازت اس کی طرف سے آ جائے، تو لم يدخل فی مورد الاخبار ولا فی معقد الاتفاق، نہ مورد اخبار میں لا تبع ما لیس عندک میں یہ معاملہ داخل ہوگا، نہ مورد اتفاق جو کہ اجماع کا مورد ہے کہ بطلان پر جو اجماع ہے لا خلاف فی البطلان، اس میں بھی داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ منجزن انجام نہیں پایا بلکہ معلقا علی الاجازہ کہا ہے، لہذا غرر بھی نہیں ہے اس میں۔ خوب یہ ایک فرع۔ دوسرا فرع، وَلَوْ تَبَايَعَ عَلَىٰ أَن يَكُونَ اللُّزُومُ مَوْقُوفًا عَلَىٰ تَمَلُّكِ الْبَائِعِ دُونَ إِجَازَتِهِ، ہاں اگر دونوں نے خرید و فروخت کیا ہے لیکن لزوم کس پر موقوف ہوگا، کہا ہے کہ تملک بائع پر، بس بائع مالک بن جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، دون اجازت ہی، مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس عفواً اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بائع فضولی خود مالک بن جائے کافی ہے، دوبارہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے، تو فظاہر عبارت الدروس،
اب آ جائیں کیونکہ یہ مسئلہ مہم ہے. شہید نے کیا کہا؟ انہو من البیع المنہی عنہ فی الاخبار المذکورہ. یہ جو بائع فضولی نے علی نحو الالزام معاملے کو انجام دیا ہے، لیکن کہا کہ یہ معاملہ تب لازم ہوگا جب میں مالک بنوں گا. لیکن یہ نہیں کہ ملک تو ثم اجز، تو جب اجازت دوں گا، نہیں، بس مالک بنوں گا. ملکیت پر موقوف کیا ہے، دون اجازت دی. تو شہید کی جو عبارت ہے، یہ کہا کہ جو ہے لا تبع ما لیس عندک میں یہ مسئلہ شامل ہے. کہا ہے وہ کیسے؟ انہو من البیع المنہی عنہ فی الاخبار المذکورہ حیث قال، کیا کہا ہے؟ وَكَذَا لَوْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَيْهِ فَأَجَازَ فَهُوَ صَحِيحٌ. یعنی شرط، جواب یہاں پر تقدیر میں کہ فَهُوَ صَحِيحٌ، یہ ٹھیک ہے. وَلَوْ أَرَادَ، یہ وَلَوْ أَرَادَ لُزُومَ الْبَيْعِ، اگر لزوم بیع کا ارادہ کیا ہے بالانتقال کے ذریعے سے. بالانتقال یعنی کیا مطلب؟ بائع فضولی خود مالک بنے، بس بائع فضولی مالک بننے کے بعد دوبارہ اس کی طرف سے اجازت آنے کی ضرورت نہیں ہے. یوں کہے تو فہو بیع ما لیس عندہ، یہ بیع ما لیس عندہ ہے، یعنی لا تبع ما لیس عندک میں شامل ہے. وقد نہی عنہ، اور اس سے نہیں ہوئی. انتہا. تو خلاصۃ الکلام، من باع شیئا ثم ملک، ختم، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہی مالک بن گیا، ختم، معاملہ ٹھیک ہے. یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ شہید فرماتے ہیں کہ یہ اخبار منہی عنہ میں داخل ہے، لا تبع ما لیس عندک میں داخل ہے. خوب، لیکن الانصاف، مگر شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں، روایت کا مورد یہ نہیں ہے بھائی، روایات کا مورد یہ نہیں ہے. روایت کا مورد کیا ہے؟ کہا ہے مالک بننے سے پہلے علی نحو اللزوم والفعلیہ معاملے کو انجام دینا. نہ بعد میں ملکیت کا انتظار ہے، نہ بعد میں جو ہے اجازت کا انتظار ہے، کسی چیز کا انتظار نہ ہو، نہ نقل و انتقال کا انتظار ہے، نہ اجازت کا انتظار ہے. یہ مورد روایت ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ لیکن الانصاف ظہور الروایت فی الصورۃ الاولی، صورت اولیٰ سے مراد وہی جو مورد روایت بیان ہوا. مورد روایت کیا؟ نہ مالک کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ جو ہے بائع فضولی خود مالک بننے کے بعد کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ نقل و انتقال کی ضرورت ہے. بھائی یہی علی نحو الوجوب والالزام معاملے کو انجام دینا، یہ مورد روایت ہے. کہا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ صورت اولیٰ میں ظہور ہے. صورت اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ وہیہ. صورت اولیٰ سمجھا رہے ہیں، صورت اولیٰ شہید کی عبارت میں نہیں، بلکہ اوپر شیخ نے جو صورت بنائی کہ مورد روایت کیا ہے، وہ صورت یہ تھی جو کہ مورد روایت. وہی ما لو تبایع قاصدین، دونوں نے خرید و فروخت کیا ہے، لیکن اس قصد کے ساتھ کہ لتنجز النقل والانتقال، نقل اور انتقال کا ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے. وعدم الوقوف علی شیء، بھائی نفس اسی بعت و اشتریت سے لزوم کا قصد کیا ہے. وہ حالانکہ ابھی تک بائع فضولی مالک نہیں بنا تھا، لزوم کا قصد کیا ہے. وعدم الوقوف علی شیء، نہیں کہا ہے کہ بعد میں مالک بنوں گا تو جو ہے لازم ہوگا، نہیں کہا ہے کہ جو ہے میں مالک بن کی اجازت دوں گا تو مالک آپ یہ عقد لزوم ہوگی. نہیں 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 نہیں، یہ مورد روایات ہے. ایھا الشہید صاحب الدروس، ایھا الشہید الاول. نہیں کہ آپ نے جو کہا ہے، وہ کیا کہا تھا شہید نے کہ اگر بائع فضولی معلق کرے، موقوف کرے لزوم عقد کو تملک بائع فضولی، یعنی من باع شیئا ثم تملک، اس پر موقوف کرے تو شہید نے کہا کہ یہ مورد روایت میں داخل ہے. شیخ مخالفت کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو میں نے صورت، پہلی والی صورت جو میں نے بنائی ہے، جو مورد روایات کے ذیل میں نے بیان کیا ہے، وہ یہاں شامل ہے. وما ذکرہ فی التذکرہ کالصریح فی ذلک، بھائی جو تذکرہ میں ذکر کیا، کتاب تذکرہ، اسی میں صریح ہے. کتاب علامہ نے بھلے کیا کہا تھا کہ جو ہے لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها، یہ جائز نہیں ہے. ویمضی لیشتریها ویسلمها، بھلے یہ ٹھیک نہیں ہے، بھلے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ علامہ نے ذکر کیا، اور اس میں جو ہے غرر کا ذکر کیا، اس میں عدم قدرت علی التسلیم کا ذکر کیا. یہ استدلال حیث علل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسلیم، یہ ہم نے بیان کیا کہ جو ہے غرر کب متحقق ہے؟ اگر منجزاً انجام پائے، بلے قبل التملک. اسی طرح سے جو ہے عدم القدرة على التسلیم کب ہے؟ منجزاً انجام پائے. اما موقوفاً ہو علی الاجازہ والتملک تو یہ یہاں غرر نہیں ہے. وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسیہ، وہاں پر بھی زیادہ صراحت کے ساتھ علامہ نے ذکر کیا اپنی کتاب مختلف میں. تو جو میں نے مورد بیان کیا ہے وہ مورد روایات ہے، نما ذهب الیہ الشہید. خوب،
ایک اور فرع بیان کرتے ہیں، وَلَوْ بَاعَ عَنِ الْمَالِكِ، بائع فضولی نے مالک کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، عن نفس ہی نہیں ہے، فَاتَّفَقَ انتقالُهُ إِلَى الْبَائِعِ فَأَجَازَهُ، بھلے مالک کے لیے فروخت کیا، پہلے والے فروعات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو ہے اپنے لیے جو ہے فروخت کیا تھا، لیکن ابھی مالک کے لیے فروخت کیا ہے، بعد میں اتفاقاً جو ہے یہ مبیع جس کو مالک کے لیے فروخت کیا تھا وہ اس کی ملکیت میں آ گیا، بائع فضولی کی ملکیت میں منتقل ہو گیا، ارث کے ذریعے سے یا ہبہ کے ذریعے سے کسی بھی، فَأَجَازَهُ، یہ خود ابھی اجازت دے رہا ہے، تو فالظاہر ایضاً الصحہ، یہ بھی صحیح ہے، کیوں؟ لخروجہ عن مورد الاخبار، لا تبع ما لیس عندک والی روایات میں یہ شامل نہیں ہے، کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان روایات میں مورد روایات من باع شیئا لنفسہ، یہ مورد ہے، یہاں پر باع شیئا عن المالک ہے، لہذا مورد روایات میں داخل نہیں ہے۔ خوب، لیکن ایک اشکال یہاں پر ہے، وہ کیا؟ نعم قد یشکل فیہ من حیث ان الاجازہ لا متعلق لها، ہاں یہاں اس فرع میں کیا کیا ہے؟ مالک کے لیے فروخت کیا تھا، بعد میں خود بائع فضولی مالک بن گیا، مالک بننے کے بعد اجزت کہا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر اشکال ہے، وہ کیا؟ من حیث الاجازہ، اجازہ کا متعلق نہیں ہے بھائی، کیوں متعلق نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن العقد السابق كان انشاء للبيع عن المالک، اصلی مالک اصلی کے لیے وہ عقد قرار پائی تھی، ولا معنی لإجازت هذا بعد خروجه عن ملکه، اور اس عقد کی اجازت دینے کا کوئی معنی نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ اس مالک اول اصیل سے جو ہے مال ابھی بائع فضولی کی طرف منتقل ہو گیا، اب اس کی اجازت کس لحاظ سے دیں گے؟ بھلے تو لہذا عقد سابق اجازت دینے کا محل گزر گیا، بھلے چونکہ مالک جدید کی طرف بائع فضولی کی طرف جو ہے مال منتقل ہوا ہے، لہٰذا جو ہے اب جو ہے اس کی ملکیت میں نہیں تھا کہ جو ہے اجزت العقد السابق کا ہے، اما خود بائع فضولی اپنے لیے جو ہے اجازت دے دے تو پھر یہاں اشکال مشہور آئے گا، ما انشئ لم یجز، جس کو انشاء کیا گیا مالک کے لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور اجازت دینا بھی درست نہیں ہے، اب یہ جو بائع فضولی جو مالک جدید بن گیا ہے اپنے لیے اجازت دینا چاہے تو وما اجیز لم ینشا، چونکہ آپ نے اپنے لیے عقد کو انجام نہیں دیا تائیں کہ یہ اجازت اس کے ساتھ تعلق رکھے، بھلے اس کو کہا جاتا ہے ما انشاء لم یوجز وما اجیز لم ینشا، بس یہاں پر اگر مالک کے لیے اجازت دینا چاہے تو اجازت کا متعلق نہیں ہے، کیسے متعلق نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تملک مال منتقل ہو گیا مالک جدید کی طرف، لہٰذا موضوع منتفی ہو گیا ہے، بھلے مالک اصلی کی ملکیت منتفی ہو گئی ہے، اس لیے کہ مال منتقل ہو گیا مالک جدید کی طرف، لہٰذا اجازت کا متعلق ختم ہو گیا، اسی لیے اگر مالک جدید خود اپنے لیے اجازت دے دے تو کہیں گے کہ ما انشئ لم یجز وما اجیز لم ینشا، چونکہ اپنے لیے انشاء ہی نہیں کیا تائیں کہ اس کی اجازت دے دے، خوب، لیکن جو ہے مصنف فرماتے ہیں کہ وہ یمکن دفعہ، اس اشکال کو دفع کرنا ممکن ہے، بمن دفع به سابقاً جو مسئلہ فضولی مسئلہ ثالثہ میں جو مشہور اشکال تھا وہاں جس طرح سے دفع کیا ہے، وہاں پر کس طرح سے ما یمکن دفعہ بما اندفع به سابقاً الاشکال فی عکس المسئلہ، اسی مسئلے کی یہاں پر کیا کیا ہے؟ مالک کے لیے فروخت کیا ہے، بعد میں خود مالک بن گیا، وہاں پر کیا تھا؟ وہی ما لو باعہ الفضولی لنفسہ، اپنے لیے فروخت کیا تھا، فاجازہ المالک لنفسہ، مالک نے اپنے لیے اجازت دی، وہاں جو جواب تھا وہ جواب یہاں ممکن ہے آ جائے، وہاں کیا جواب تھا؟ جو کہ اشکال رابع بھلے اشکال رابع مشہور تھا وہاں پر کہ جو ہے اگر ما قصدہ الفضولی کے ساتھ اجازت تعلق رکھے تو وہاں کیا لازم آ جائے گا؟ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا، بھلے اگر اپنے لیے اجازت دے دے تو پھر جو ہے ما انشئ لم یوجز وما اجیز لم ینشا، یہ اشکال تھا، تو وہاں پر جواب یہ دیا گیا تھا کہ جو ہے جو غیر کا قصد کیا ہے وہ مفہوم بیع میں ماخوذ نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے کہ نہیں مفہوم، بلکہ مبادلۃ مال بمال ہے، اما یہ غیر کے لیے جائے گا جس کے لیے قصد کیا ہے عن المالک الفلانی یا عن شخص فلانی، وہ ماخوذ نہیں ہے مفہوم بیع میں، بلکہ یہاں پر مقتضائے مفہوم معاوضہ مفہوم بیع کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور مفہوم بیع میں تقاضا یہ ہے کہ جس کی ملکیت سے مال خارج ہو رہا ہے اسی کی ملکیت میں ثمن داخل ہوگی، یہ جواب کا خلاصہ ہے جو وہاں ذکر ہوا ہے۔ خوب، اس کے بعد آخری ایک فرع بیان ہو رہا ہے اسی
مسائل پر جو متفرع مسائل ہیں ان میں سے ولو باع لثالث، بائع فضولی نے فروخت کیا ہے مال کو ایک شخص ثالث، نہ اپنے لیے نہ مالک کی طرف سے بلکہ ایک شخص ثالث کی طرف سے فروخت کر رہا ہے. وہ کیوں شخص ثالث کی طرف سے؟ معتقدا لتملکہ، یا جہلاً یہ خیال کرتا ہے کہ وہ شخص ثالث مالک ہے، او بانیا علیہ عدوانا، یا غصباً اور عدوانا فلان شخص کو مالک بنا کے اس کی طرف سے فروخت کر رہا ہے. تو یہاں آ جائے فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ، اگر مالک اجازت دے دیں تو فلا کلام فی الصحہ، بلے یعنی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے. کیوں اشکال نہیں؟ بناء علی المشہور، کیا مشہور ہے؟ من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک. ہاں ہم نے یہ کہا کہ جو ہے بیع میں جو ہے مالک کی طرف سے ہی انجام دینا ضروری نہیں ہے، غیر اپنے لیے انجام دے دے یا جو ہے کسی اور کی طرف سے انجام دے دے، بعد میں مالک اگر اجازت دے دے تو یہ معاملہ مالک کے لیے ہی واقع ہوگا. ٹھیک ہے نہیں؟ مفہوم بیع میں ماخوذ نہیں ہے غیر کے لیے انجام پائے تو بعد میں مالک اجازت نہیں دے سکتا ہے، نہیں، بلکہ جو ہے ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ مفہوم بیع میں یہ غیر ماخوذ ہی نہیں ہے. جب غیر ماخوذ نہیں ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر، لہذا بیع کا مالک کی طرف سے ہونا بلے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ پہلے بیان ہو گیا. خوب، اس لیے کہ یہ پہلے بیان ہو گیا کہ پہلے سے ہی بیع مالک کی طرف سے ہو تو مالک اجازت دے سکتا ہے. یہ پہلے ہم نے نہیں کہا ہے، اگرچہ اپنی طرف سے انجام دے دے مالک یا کسی فضولی اپنے لیے انجام دے دے، غیر کے لیے انجام دے دے، اجازت مالک بعد میں اجازت دے سکتا ہے، اور اجازت دینے کی صورت میں مالک کے لیے ہی معاملہ واقع ہوگا. یہ پہلے بیان ہو گیا ہے. من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، یعنی اجازت مالک کے لیے، مالک کے اجازت آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیع مالک کی طرف سے واقع ہو تو اجازت آ جائے، نہیں. خوب، وَإِن مَلَكَهُ الثَّالِثُ وَأَجَازَهُ، اب آ جائے اگر اجازت سے پہلے ہی وہ شخص ثالث جس کی طرف سے میں نے فروخت کیا اگر وہ مالک بن جائے اور اجازت دے دے، او ملکہ البائع، یا خود فضولی ہی مالک بن جائے، فَأَجَازَهُ، تو فالظاہر انہ داخل فی المسألة السابقہ، تو مسئلہ سابقہ میں داخل ہوگا. یعنی کیا مطلب مسئلہ سابقہ میں داخل ہوگا؟ بھلے وہی جو ولو باع عن المالک فاتفق انتقالہ الی البائع فاجازہ، تو اس مسئلے میں داخل ہو جائے گا. اور وہ مسئلہ وہاں پر بیان ہوا وہی فرع میں کہ وہاں معاملہ درست ہے اور مورد روایات میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ مورد روایات میں من باع لنفسہ ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اما یہاں پر جو ہے کیا ہے، مالک کی بلے مالک کے عنوان سے فروخت کیا تھا اور نتیجے میں خود ہی مالک بن گیا، لہٰذا اور اجازت بھی دی ہے، کوئی مشکل نہیں اس لحاظ سے، لہٰذا اس فرع رابع میں یہ مسئلہ داخل ہوگا. ثم انہ قد ظہر مما ذکرنا سے انشاءاللہ تعالی ایک جدید صورت بیان ہو رہی ہے آنے والا درس میں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.